السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ جی آج جو میں ڈسکشنس لے کر آئی ہوں وہ ہے ایرانین کرنسی۔ موسٹ ہاٹ ٹاپک ہے آج، جس کو دیکھو وہ اسی ٹاپک کو ہی ڈسکس کر رہا ہے۔ تو چونکہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے، میں زیارت پہ گئی تھی تو میں نے کہا کہ میں بھی سب لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں ان ٹرمز آف ایرانی کرنسی۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹوڈے ایرانین کرنسی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایرانین کرنسی کی جو ویلیو ہے پاکستان میں، اس کی ویلیو اور ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں زیارت پہ گئی ہوئی تھی فروری کے مہینے میں 10 دن کے لیے۔ تو اس دوران جب میں کسی بھی کرنسی ایکسچینج پہ گئی، کیونکہ مجھے ایرانی کرنسی چاہیے تھی کسی دوسرے کنٹری میں وزٹ کرنے کے لیے، اس کی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، تو انفارچونیٹلی اس وقت مجھے کسی بھی کرنسی ایکسچینج میں جو ہے وہ ایرانین کرنسی بالکل بھی نہیں ملی۔ تو ایون کہ ایئرپورٹ پر بھی میں 2-3 منی چینجر تھے اور کرنسی ایکسچینج، وہاں پر بھی میں نے معلوم کیا تو مجھے ایرانین کرنسی نہیں ملی۔ تو جب میں ایران پہنچ گئی تو ایئرپورٹ پہ مجھے یہ ایرانی کرنسی ملی، اور وہ بھی اس طرح سے ملی کہ 1000 پاکستانی روپے کی 300 تومان انہوں نے مجھے دیے۔ چلیں اب ہم تھوڑی سی اس کے بارے میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ ایرانین کرنسی کی کیا لاجکس ہیں۔ یہ میں ایران گئی تھی تو کچھ میرے پاس پیسے بچ گئے تھے، میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ یہ دیکھیں، یہ ایرانی کرنسی کا جو ہے وہ تقریباً 10,000 ریال ہے۔ 10,000 ریال ہے ایرانی کرنسی کا، جس کو 1 کنسیڈر کر رہے ہیں، یہ 1 تومان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ 50,000 ریال کا نوٹ ہے ایرانی کرنسی کا، دیکھیں 50,000۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے یہ 1,00,000 ریال ہے ایرانی ریال، اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس ایرانی ریال یہ ہے 5,00,000، ٹھیک ہے۔ یہ بھی 5,00,000 5,00,000، یہ دو 5,00,000 مل کے جو ہے وہ 10,00,000 کا ایک نوٹ بن جائے گا ایرانی ریال کا، اور یہ تقریباً 100 تومان کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ دو نوٹ مل کر جو ہے یہ والا نوٹ بناتے ہیں 100 تومان۔ دیکھیں 100 لکھا ہے نا، لیکن اس کی ورڈ جو ہے وہ 10,00,000 ایرانی ریال کے برابر ہے، اور یہ کس کے برابر ہے؟ اس طرح کے 2 5,00,000 ایرانی ریال۔ تو اس لاجک کو سمجھنے میں مجھے بہت ٹائم لگا جب میں وہاں گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری پاکستانی کرنسی بس سیدھی سیدھی سی ہے اور ہم لیتے ہیں چیزیں اور پے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ تومان اور ریال کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ مجھے تھوڑا سا اس میں سمجھنے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی، بلکہ کافی پریشانی ہوئی، لیکن پھر بھی بہرحال میں اس کو کور کرتی گئی۔ اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں تو 1,000 پاکستانی روپیز جو ہے نا وہ ابھی بھی 300 سے 400 تومان کے برابر ہے۔ یعنی کہ اگر 1 کروڑ ہم لیتے ہیں ایرانی ریال تو اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو ویلیو اگر آپ دیکھتے ہیں وہ تقریباً 2,200 پاکستانی روپوں کے برابر ہے۔ اگر ہم کرنسی کی بات کریں، ایرانین کرنسی کی ویلیو کی، تو پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور پاکستان میں ہی اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہی اس کی پوزیشن ہے، اسٹیگننٹ پوزیشن، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو اتنے سارے ایرانی ریال خرید لیے ہیں، کیا ہم نے صحیح کیا غلط کیا؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں بات وہی ہے کہ اگر ہم اس کی پولیٹیکل سچویشن دیکھیں ایران کی، تو جب وہ پولیٹیکل سچویشن اس کی جب اس پہ سے جو سینکشنز جو بین ہے وہ لفٹ ہوگا، تبھی اس کی جو اکانومی پوزیشن ہے اور زیادہ اپ گریڈ ہو جائے گی۔ تو جب اکانومی اپ گریڈ ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کی کرنسی جو ہے ویلیو ہوگی، ٹھیک ہے۔ کرنسی کی جو ویلیو ہے اپ گریڈ ہوگی تو اس سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جو ایرانی کرنسی اپ گریڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم، اتنی جلدی یہ پروسیس نہیں ہوگا، اس کو
بہت ٹائم لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ سینکشنز جو ہیں 2018 سے لگے ہوئے ہیں اس پہ، ایران پہ امریکہ کی طرف سے۔ وہ اپنی پروڈکٹس بہت اچھی بنا رہے ہیں۔ میں جب ایران گئی تو وہاں کی ساری میں نے کافی پروڈکٹس یوز کی، کنزیومر گڈس پروڈکٹ جو ہیں وہ ساری میں نے یوز کی ہیں، آئس کریم وغیرہ، چاکلیٹس، ہر چیز ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔ اچھی کوالٹی انہوں نے مینٹین کی ہے اپنی، اس کوالٹی کے لحاظ سے بہت اچھا انہوں نے بنایا ہوا ہے سب کچھ۔ چلیں اب ہم اپنے ٹاپک کو سمرائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم کیوں خریدیں ایرانی کرنسی۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی آپ انویسٹ نہ کریں۔ اگر آپ مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کی جمع پونجی ہے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، تو آپ نے پورے وہ انویسٹ کر کے ایرانی کرنسی خرید لی اور یہ سوچتے رہے کہ کل یہ چمتکار ہوگا اور میں جو کروڑ پتی ارب پتی بن جاؤں گا، یہ بن جاؤں گی، تو ایسا پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، اگر آپ کو ہے تو آپ ٹھیک ہے 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ لے لیں ایرانی ریال، اس سے زیادہ نہ لیں، کیونکہ اس سے یہ زیادہ لینے سے یہ ہوگا بھائی آپ تو آلریڈی کرائسس میں موجود ہیں، آپ تو خود پریشانی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح کا کوئی رسک نہ لیں۔ ہاں، رسک وہ لے گا جو کہ آلریڈی امیر بندہ ہے، جس کے پاس آلریڈی اتنے پیسے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ کس کو رسک لینا چاہیے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو انویسٹر ہیں وہ ضرور رسک لیں انویسٹمنٹ پرپز کے لیے، یعنی کہ جو آئل کی ٹریڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آئل خرید رہے ہیں ایران سے، اس کنزیومر گوڈس خرید رہے ہیں، تو ان کو ضرور بھی پرچیز کرنے چاہیے ایرانی ریال، کیونکہ اس کی ویلیو بڑھے گی۔ لیکن ایک وہی والی بات ہے کہ ایک چمتکار نہیں ہو جائے گا کہ فوراً ہی کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گئے، پاکستانی کرنسی کے ایکول آ گئی ویلیو، ایسا نہیں ہوگا، بہت ٹائم لگے گا یہ، لیکن بڑھے گی ضرور اس کی ویلیو۔ تو اس لیے جو بڑھے گی تو آپ دیکھتے ہیں امپورٹس، جب پاکستان میں امپورٹس ہمیں ڈیوٹیز پے کرنی پڑتی ہے اور پروڈکٹ کو امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے عوض ہمیں کرنسی پے کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایران سے ہم کوئی بھی چیز لیں تو ہمیں ایرانی کرنسی میں ہی وہ خریدنی پڑے گی۔ تو جب اس کی ویلیو بڑھ جائے گی تو ہمیں زیادہ پاکستانی کرنسی دینی پڑے گی اس کے اگینسٹ۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم ٹریڈرز ہیں، ہم انویسٹرز ہیں، تو ہم ضرور یہ کوشش کریں کہ ہم پرچیز کر کے رکھ لیں، ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹریڈنگ میں کیا کیا کنزیومر گوڈس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، ایران سے کافی چیزیں پاکستان آتی ہیں، تو ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو زائرین ہیں، جیسے میں زیارت پہ گئی تھی، وہ ضرور ایرانی کرنسی لے کے رکھ لیں، جن کو شوق ہے کہ ہاں بھائی دوبارہ جاؤں یا پہلی دفعہ جا رہے ہیں، تو وہ ایرانی کرنسی کو پرچیز کریں اور کر کے اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ پاکستان میں ہر کرنسی ایکسچینج میں یہ اویلیبل ہیں، آپ آرام سے لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی جو ہے کرنٹ پولیٹیکل سچویشن سے اس کی پرائس جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے، فلکچویٹ ہو رہی ہے۔ جیسے میں کچھ دن پہلے گئی تھی تو 10,000 پاکستانی روپیز کے جو ہے یہ ریال مل رہے تھے، 1 کروڑ ریال مل رہے تھے۔ ابھی مجھے انہوں نے کل پرسوں کی بات ہے، مجھے 5,000 پاکستانی میں 1 کروڑ ریال دیا ہے۔ تو کیونکہ ابھی کرنٹ سچویشن مذاکرات نہیں ہوئے تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے، اس کی تھوڑی ویلیو ڈاؤن ہوئی ہے۔ تو یہ پرسوں کی بات بتا رہی ہوں، میں لے کر آئی ہوں یہ 1 کروڑ ایرانی ریال، تو یہ انہوں نے مجھے 5,000 پاکستانی روپیز میں دیا ہے۔ اور میں یہ اس لیے لے کر آئی ہوں کہ کروڑ پتی بننے کی بات نہیں ہے، میں زیارت پہ گئی تو چلو یہ پیسے میرے کام آ جائیں گے، اور اپ گریڈ ہو جائے گی تب بھی مجھے فائدہ ہے کہ ہاں چلو بھائی اچھا ہے، ہمیں آسانی ہو جائے گی اگر یہ اپ گریڈ ہوگی تو۔ اس کے علاوہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو کہ ایران میں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ میں جب ٹریول کر رہی تھی تو کچھ اسٹوڈنٹس بھی مجھے ملے، جیسے میڈیکل پڑھنے لوگ جاتے ہیں ایران، بہت سارے لوگ ہیں، جیسے کچھ اسلامک انسٹیٹیوشنس میں بھی انرولڈ ہیں بچے، تو وہ سارے اسٹوڈنٹس کو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی وہ بھی لے کے رکھ لیں ایرانی ریال، کیونکہ ان کو ہاسٹل کی فیس پے کرنی ہوتی ہے ایرانی کرنسی میں، اس ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں، ڈیلی ان کے چارجز ہیں، یہ ساری چیزیں، فوڈ اینڈ ادر اسٹافس، تو وہ ایرانی کرنسی، ان کے پیرنٹس جو ہیں، اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایرانی کرنسی بائی کر لیں۔ اس طرح ان کو بہت آسانی ہو جائے گی، کیونکہ پھر ان کو جو بھی فیس وغیرہ ایرانی کرنسی میں پے کرنی ہوگی تو وہ ایک لو کاسٹ میں پے کر سکتے ہیں۔
تو امید ہے آپ کو میری ریسرچ پسند آئی ہوگی، اور میرا ایکسپیرینس، ریسرچ سے زیادہ میرا سارا ایکسپیرینس ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو آپ لوگ اس کو صحیح طرح دیکھیں ویڈیو کو تھورلی، اور پھر سوچ سمجھ کے اسٹیپ اٹھائیں. اچھا، ایک اور بات یہ کہ ماشاءاللہ ایران کنٹری جو ہے وہ کوئی ایسا غریب ملک نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت اپ گریڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی ترقی میں اضافہ کریں اور زیادہ اس کو اپ گریڈ کریں. انشاءاللہ اس کا فیوچر بہت اچھا ہے. تو ہمیں ایران سے ملک سے جو ہے ایک محبت بھی ہے، اور ایک کنٹری ہے ہمارے ہمسایہ ملک ہے، پڑوسی ملک. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کو سپورٹ بھی کریں. تو وہ تو ایز اے مسلم ہم سب سپورٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ اپنے ملک کی اکانومی بھی ضرور دیکھیں، اور اگر آپ مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے انویسٹ کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.